حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں پیش رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو بدل دیا اور آپ کو اسلام کی روشنی نصیب ہو گئی۔ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی نہایت بہادر اور جری شخص تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن غصے میں تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں بنی زہرہ کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ ملے جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے غصے کے پھاٹتے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر غصے کی حالت میں ہے تو کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا قصد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے قبیلے میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پہلے اپنی آنگن میں جھانکو، بعد میں کسی اور کو قتل کرنے کا ارادہ کرو گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آیا اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت خباب بن ارد انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی حضرت خباب فوراً چھپ گئے اور حضرت فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ جب بہن اور بہنوئی نے جواب نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے انہیں بھی زور سے تھپڑ مارا، یہاں تک کہ ان دونوں کو اتنا مارا کہ خون میں لہو لہان کر دیا اور بہت زیادہ زخمی کر دیا، جن سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنی جرت سے کہا، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ان کی نظر قرآن کے اوراق پر پڑی جو حضرت فاطمہ نے چھپائے تھے۔ جو حضرت فاطمہ نے اوراق چھپا دی تھی اس پر ان کی نظر پڑی۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے وہ کلام پڑھنے دو، مجھے اسے پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کہا، تم ناپاک ہو، جاؤ وضو اور غسل کرو، پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن کے اوراق اٹھائے اور سورہ طٰہٰ کی جب یہ آیتیں پڑھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ترجمہ، طٰہٰ ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو اس لیے کہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، یعنی یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ قرآن میں نصیحتیں کی باتیں ہیں، قرآن میں نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آیات پڑھتے گئے تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے۔ دروازے پر پہنچ کر زور سے دستک دی۔ اندر موجود صحابہ نے جب حضرت عمر کو تلوار لیے کھڑے دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی تلوار سے پہلے اپنی تلوار چلا دیں گے اور ان کا ہی خاتمہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت عمر اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر پورے گھر میں اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی اور سب صحابہ نے خوشی سے نعرے تکبیر بلند کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس سے ایک اور یہ بھی ہوا کہ اسلام کی طاقت میں اضافہ کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت ملی۔ آپ نے فوراً اعلان کیا کہ اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ کھل کر مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر شیطان بھی چیخ اٹھا اور مشرکین مکہ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی وہ شخص جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت، حق کی تلاش اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے معجزے کی بہترین مثال ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان